الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام اور دیگر ناظرین، آپ کے سامنے امام بربہاری رحمہ اللہ کی کتاب شرح السنہ اور شیخ ربیع حفظہ اللہ کی کتاب عون الباری جو اس کی شرح ہے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں، وقال عمر بن الخطاب رضی رحمہ اللہ لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلالة فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر۔ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک اثر نقل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس شخص کے لیے کوئی عذر نہیں رہ گیا جو گمراہی میں پڑا رہے اسے ہدایت سمجھ کر۔ یعنی اب قرآن آ چکا ہے، سنت ہمارے سامنے ہے، ساری چیزیں واضح ہو چکی ہیں۔ اب کوئی بدعت کو سنت سمجھ کر، گمراہی کو ہدایت سمجھ کر اسی میں پڑا رہے، اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی عذر ہے جو ہدایت کو چھوڑ دے اسے گمراہی سمجھ کر۔ گمراہی میں پڑا رہے اسے ہدایت سمجھ کر، یا ہدایت کو چھوڑ دے اسے گمراہی سمجھ کر، اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ تمام امور واضح ہو چکے ہیں۔ فقط بینت الامور وثبتت الحجہ، حجت قائم ہو چکی ہے، وانقطع العذر، اور عذر اب ختم ہو چکے ہیں۔ وذلك ان السنة والجماعة قد احكم امر الدين كله وتبين للناس فعلى الناس الاتباع، اس لیے کہ سنت اور جماعت نے دین کے تمام امور کو محکم اور مضبوط بنا دیا، اور اب تمام معاملات لوگوں کے لیے واضح ہو چکے ہیں۔ اب لوگوں پر صرف اتباع کرنا ہے۔ قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے، اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی شکل میں یا دین کو قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور ساتھ میں رسول بھیجا۔ رسول نے اللہ کی دین کو، اس کی شریعت کو اپنے عمل، قول اور تقریر کے ذریعے سے واضح کر دیا لوگوں کے سامنے۔ وہ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام نے اسی دین کو، جسے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر سے سیکھا تھا، اور جس طرح سے سیکھا تھا ایز اٹ از، اسی طرح، اسی طریقے سے، اسی منہج پر اپنے بعد کے لوگوں کے لیے پھیل کر پوری دنیا میں اسے واضح کر دیا، نبی کی سنت کے مطابق۔ تو دیکھیے، نبی نے بھی واضح کر دیا، اور جس طرح سے آپ نے واضح کیا اسی سنت کے راستے پہ چل کر کے صحابہ کرام نے، یہی جماعت ہے، تو اس جماعت نے بھی پوری دنیا میں پھیل کر دین کو واضح کر دیا۔ تو سنت بھی واضح ہے اور جماعت بھی واضح ہے، دونوں نے پوری دنیا میں دین کو پھیلا دیا ہے۔ اب کوئی کنفیوژن نہیں رہ گیا ہے۔ اب لوگوں کو صرف اتباع کرنا ہے۔ کیسے دین کو سمجھا جائے گا، کیسے اس پر عمل کیا جائے گا، سب واضح ہے۔ اب کیسے صحابہ نے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں کہ صحابہ نے کیسے۔ تمہارا نام لکھا ہے، سائن کرنا ہے اس میں۔
صحابہ کرام کو دیکھیں، ہم ان کی زندگی کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، ان کی زندگی کو پڑھیں، آپ کی زندگی میں صحابہ کیسے عمل کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عمل کر کے دکھاتے تھے دین پر، اور پھر نبی کے بعد صحابہ کرام نے کیسے دوسروں کو بتایا، اسی طرح سے بتایا جیسے نبی سے سیکھا تھا۔ چنانچہ مصنف رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اس اثر کو نقل کرنے کے بعد کہ اب لوگوں کے اوپر، یعنی صحابہ کے بعد لوگوں کے اوپر صرف اتباع کرنا باقی ہے۔ جو کچھ دین کو واضح کرنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح کر دیا سب سے پہلے، وہی شارح اول ہیں۔ اس کے بعد جو کچھ صحابہ نے سیکھا شارح اول سے، انہوں نے پوری دنیا کے سامنے واضح کر دیا، اب کچھ نہیں رہ گیا ہے۔ صحابہ کرام کی جو جماعت ہے یہ شارح ثانی میں آئے گا، اب دو لوگ دین کو واضح کر چکے ہیں، اب لوگوں کو کہہ رہے ہیں صرف اتباع کرنا ہے بس۔ اب جو ہے کوئی جماعت بنانا، کوئی تنظیم بنانا دین کے نام پہ، دین کو سمجھانے کے نام پہ، دین پر عمل کرنے کے نام پہ الگ اپنی فقہ بنانا، اپنا الگ طریقہ اور منہج بنانا، یہ سب گمراہی ہے، ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، لوگوں کے اندر شناخت باقی رکھنے کے لیے بطور صفت کے آپ اپنے آپ کو یا اپنی جماعت کو کوئی نام دے سکتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد جو ہے وہی رہے، صحابہ کا منہج اور طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کیسے سیکھا، اسی کا تسلسل ہے۔ نام کچھ بھی رکھیں، ہاں الگ کوئی امام گڑھ لیں، کوئی فقہ گڑھ لیں، اور اس کے بعد کہیں کہ اسی پہ عمل کریں گے اسی کے مطابق، اور پھر اس کے بعد جا کر کے قرآن حدیث کی تعویل کریں۔ یہ ہر ایک کے یہاں پائی جاتی ہے یہ چیز۔ اب آئیے دیکھیے شیخ ربیع رحمہ حفظہ اللہ کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر حضرت عمر کے اس اثر کو نقل کیا ہے، لیکن اس کی کوئی سند نہیں بیان کی ہے۔ اس کی سند ہمیں ملتی ہے، یعنی حضرت عمر کی جو یہ حدیث ہے یا اثر ہے، آپ کہہ لیں لا عذر لأحد فی ضلالۃ رکبھا حسبھا ھدی، کہ کوئی آدمی گمراہی میں پڑا رہے اور اسے ہدایت سمجھ کر گئے تو اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ اسی طرح سے کوئی ہدایت کو چھوڑ دے گمراہی سمجھ کے تو اس کے لیے بھی عمر معاملہ بالکل واضح ہے، حجت پوری ہو چکی ہے، اب عذر جو ہے ختم ہو چکے ہیں۔ اس لیے کہ سنت اور جماعت نے دین کے تمام امور کو محکم اور مستحکم کر دیا، مضبوط کر دیا ہے، لوگوں کے لیے سارے معاملات واضح ہو چکے ہیں، لوگوں پر صرف اتباع کرنا رہ گیا ہے۔ تو یہ حضرت عمر کا قول ہے۔ تو یہ جو اثر ہے یہاں پر آپ نے کوئی سند اس کی ذکر نہیں کی۔ کہتے ہیں اس کی سند ہمیں ملتی ہے ابو القاسم تیمی کے ہاں، ان کی کتاب الحجہ فی بیان المحجہ کے اندر، دوسری جلد صفحہ 444 پر، حدیث نمبر 460، وہاں پر انہوں نے نقل کیا ہے۔ لیکن اور اسی طریقے سے ابن بطہ نے بھی الابانہ الکبریٰ کے اندر نقل کیا ہے اس قول کو، اور اسے اوزاعی تک بیان کیا ہے کہ انہیں یہ خبر ملی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایسا کہا ہے، مگر کہتے ہیں کہ وہ سند منقطع ہے۔ تو ان کے یہاں بھی منقطع ہے۔ اس طرح سے اس کی سند پر اگر گفتگو کریں گے تو کہتے ہیں شیخ ربیع حفظہ اللہ کہ حضرت عمر سے یہ قول صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کیونکہ منقطع ہے، اور اگر ثابت بھی ہو جائے تو اسے محمول کیا جائے گا اس شخص پر جو اعراض کرنے والا ہو، حق کو باطل سے اور ہدایت کو گمراہی سے نہ جاننا چاہتے ہو۔ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی تعویل کی بنیاد پر یا جہالت کی بنیاد پر گمراہی میں پڑا ہے، اسے ہدایت کا علم نہیں ہے، یا یہ کہ گمراہی کو ہدایت سمجھ لیا ہے، اسے حقیقت کا علم نہیں ہے، یہ شیخ ربیع حفظہ اللہ کہہ رہے ہیں، تو یہ محمول کرنا پڑے گا اس بات کی کہ وہ اعراض کرے،
एराज करने वाला हो, मुतलक तौर पर एराज करने वाला हो, तो ऐसी सूरत में उस पर जो है ये हुक्म फिट होगा। मगर जो हक को चाहता हो, उससे मोहब्बत भी करता हो, मगर वो गुमराही में हो, तो ऐसा शख्स अगर इज्तिहाद करने वालों में से है, यानी कोशिश करने वालों में से तलाश हक की कोशिश वो तलाश हक के लिए कर रहा है, फिर भी वो हक तक नहीं पहुंच पा रहा है, नाकाम है, तो कह रहे हैं ऐसे शख्स पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल सादिक आएगा, इज़ा हकमल हाकिमु फज्तहदा सुम्मा असाबा फलहु अजरान व इज़ा हकम फज्तहदा सुम्मा अख्ता फलहु अज्र। जब हाकिम कोशिश करके सोच कर मेहनत करे, हुक्म दे फिर सही करे, तो उसको 2 अज्र मिलते हैं। यानी इज्तिहाद करके मेहनत कोशिश करके वो फैसला करे और वो दुरुस्तगी पर पहुंच जाए, और दूसरा है वो मेहनत करता है, कोशिश करता है, उसकी नीयत ठीक है, मगर वो दुरुस्तगी तक नहीं पहुंचता है, गलती कर जाए, तो उसको भी एक अज्र मिलता है। किस लिए मिलता है? उसके इज्तिहाद करने की वजह से, उसके मेहनत करने की वजह से। और जो गलती की है तो कहते हैं अल्लाह ताला उसे माफ करेगा, और कहते हैं कि अल्लाह ताला ने तो ये सिखाया है अपने बंदों को कि वो दुआ करें, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना। अगर गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए, तो जाहिर सी बात है कोई आदमी कोई काम करेगा, कोशिश करेगा, तभी तो गलती करेगा। बैठा रहेगा हाथ पांव पटोर करके, उससे कहां से गलती होगी? जब आदमी हरकत करेगा, आगे बढ़ेगा, कदम उठाएगा, तभी वो फिसलेगा, तभी वो गिरेगा। तो वही कह रहे, जो कोशिश करेगा उसी से या तो हक बात को पा जाएगा वो, या फिर पाने में नाकाम हो जाएगा। आगे कह रहे हैं कि अगर कोई जाहिल है, उसे हक का इल्म नहीं है, मगर वो चाहता है हक को, उससे मोहब्बत भी करता है, मगर उसे कोई ऐसा नहीं मिल सका जो हक की रहनुमाई करे, और ना ही खुद से उसे हक की रसाई हो सकी। जैसे कि कोई अभी नौ मुस्लिम हो, अभी नया नया इस्लाम लाया हो, दीन के तमाम वाजिबात फ़राइज़ के बारे में उसे जानकारी ना हो, या ऐसे ही कोई किसी देही इलाके में रहता हो, दूर इसकट एरिया में, जहाँ अहले इल्म ना हो, तो ऐसे शख्स को अल्लाह माजूर समझेगा उसकी जहालत की वजह से, जैसा कि उलमा ने उस पर इत्तेफाक किया है। असल में ये एक इख्तलाफी मसला है, जहालत को माजूर समझना। अकीदे से इसका ताल्लुक है, मनाज से इसका ताल्लुक है कि जहालत को माजूर समझा जाएगा या नहीं समझा। तो ये 2 चीज़ें हैं कि आदमी अभी नया नया इस्लाम लाया हो, या कोई बहुत दूर रहता हो देहाती एरिया में जहाँ अहले इल्म ना हो, और आदमी कोशिश करे लेकिन वो हक को नहीं समझ पा रहा है, एराज अगर उसके अंदर पाया जा रहा है पूरी तौर पर, वो कोशिश ही नहीं कर रहा है और कह रहा है कि मुझे नहीं मालूम है, तो इसको जहालत नहीं कहते हैं यहाँ अकीदे के एतबार से। यहाँ जहालत उस वक्त माजूर या उज्र समझी जाएगी जब आदमी कोशिश करे, तलाश करे, उसके बाद भी नाकाम रहे, या कि किसी ऐसी जगह रहता हो जहां पर अहले इल्म हो ही ना, कोई उसे बताने वाला हो और उसे मालूम भी नहीं है। चुनांचे अगर बिल्कुल हक वाजे है, हिदायत वाजे है, और उसे मालूम है, उसके बावजूद वो छोड़ रहा है और बातिल पे जमा हुआ है, तो फिर उसके लिए परेशानी है। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। कि कोई रसूल की मुखालफत करे, सुन्नत की मुखालफत करे, हिदायत खूब वाज़ेह हो जाने के बाद, और मोमिनों के रास्ते के सिवा किसी और की पैरवी करे, उसे मालूम है कि ये मोमिनों का रास्ता है, ये मोमिनों का रास्ता है, उसे मालूम है, उसे छोड़कर किसी दूसरे रास्ते पे चला जाए,
آدمی کو معلوم ہے کہ یہ صحابہ کا راستہ ہے, صحابہ کا طریقہ ہے یہ, اس کو چھوڑ دے اور صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر کے دوسرے طریقے پہ چلا جائے, دوسرے راستے پہ چلا جائے. اسے معلوم ہے کہ سنت واضح ہے, حدیث واضح ہے, اس کے باوجود کہے کہ یہ حدیث جو ہے ہمارے مسلک کے مطابق نہیں ہے, یہ تو امام شافعی کے مسلک کے مطابق ہے, اور ہم تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں, ان کی بات مانتے, تو ہم اس حدیث کو نہیں مانیں گے. نعوذ باللہ من ذلک. ہدایت واضح ہے, سنت واضح ہے, حدیث سامنے ہے, لیکن دیکھیے یہ اندھی تقلید کیسے روکتی ہے حق بات کو ماننے سے. کیا اس میں نہیں آئے گا جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد, اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کر یعنی صحابہ کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پہ چل رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم پھر کیا کریں گے, اسے اسی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ پھرا جا رہا ہے, ہم اس سے اپنا تعلق ختم کر لیں گے. تو یہ آسان چیز نہیں ہے. ہدایت واضح ہے, سب کچھ واضح ہے, ہمارے سامنے قرآن کی واضح آیت ہے, حدیث ہے واضح, صحابہ کے اقوال بھرے پڑے, دین کو انہوں نے واضح طور پر پہنچا دیا پوری دنیا میں. اب اس کے باوجود یعنی جان بوجھ کر, یہ مراد ہے, یہ سب کچھ جان بوجھ کر, قرآن ہے, حدیث ہے, صحابہ کے اقوال ہے, دین پورا واضح ہے, نبی کی سنت کیا ہے, کیسے جو ہے کتاب ہے ہمارے سامنے, اس کے باوجود ہدایت سمجھ کر کے واضح ہونے کے بعد گمراہی میں پڑا رہے. صحابہ نے کیسے قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے, اس سے منہج اور طریقے کو چھوڑ کر, ان کے فہم کو چھوڑ کر اپنے حساب سے سمجھنے کی کوشش کریں. یہ انہوں نے مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر بتانے کی کوشش کی ہے. اس کے لیے وعید ہے. ہاں, اگر کوئی اعراض نہیں کر رہا ہے, ہر دھرمی نہیں دکھا رہا ہے, اعراض نہیں کر رہا ہے, ہر دھرمی نہیں دکھا رہا ہے, جان بوجھ کر جانتا ہے لیکن ہر دھرمی دکھا رہا ہے, جانتا ہے لیکن اعراض کر رہا ہے, تو ایسے شخص کے لیے وعید ہے. ہاں, لیکن اگر کچھ نہیں جانتا ہے, اسے معلوم نہیں ہے, اور اس نے حق کو تلاش کرنے کی کوشش بھی کی ہے, اسے کوئی ملا نہیں حق بتانے والا. یہاں ملا نہیں کا مطلب یہ ہے اہل علم نہیں ہو, بتانے والے نہیں ہو. یہ نہیں ہے کہ جو ہے اس کو کوئی آ کر کے بتائے اس کے پاس, یہ ضروری نہیں ہے. وہ تلاش کرے لیکن کوئی ملا نہیں اس کو بتانے والا, وہ تلاش کرے لیکن اس کو کوئی نہیں ملا. یہ نہیں کہ اس کے پاس کوئی آیا نہیں, اس نے تلاش کیا لیکن کوئی نہیں ملا. حق جاننے کی اس نے کوشش کی لیکن نہیں پتہ چل سکا, تو گویا اس نے اعراض نہیں کیا, کوشش کیا, جاننے کی کوشش کی, تو اس کے لیے عذر ہے. وہ حق جاننے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کو وہاں تک رسائی نہیں ہو پاتی ہے, تو اس کے لیے یہ چیز ہے. یعنی اس کے لیے وعید نہیں ہے. جو خواہشات کے پیروکار ہیں ان کے لیے وعید ہے. جان بوجھ کر ہر دھرمی دکھاتے ہیں, اعراض کرتے ہیں, حق کو چھوڑ دیتے ہیں, ان کے لیے یہاں پر وعید ہے. ورنہ جو اعراض نہیں کرتا ہے وہ جہالت میں ہے شریعت کے تئیں, تو پھر اس کے لیے عذر ہے. یہ غلط اختلافی مسئلہ ہے. صحیح بات اس میں یہی ہے. ابھی دیکھیں صحابہ کے فہم کو لے کر سلف اور بہت سارے لوگوں کے اقوال ذکر کرتے ہیں, صحابہ کے قول کو ذکر کرتے ہیں اور اختلاف دکھاتے ہیں. ابھی میں نے بتایا کہ یہ سب اختلاف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگوں کو لوگ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن و سنت کے علاوہ قرآن و سنت کو کیسے سمجھا جائے گا؟ آپ دیکھیں, ایک مثال اس کی سمجھ لیں.
کوئی فن ہے، اس فن میں کتابیں لکھی جاتی ہیں، اس کے بعد اس کی لوگ شرح کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہم جو ہے انہی لوگوں کی شرح دیکھیں گے. ہمیں نہیں معلوم ہے، اس فن کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے. اب ہم اس کو کیسے سمجھیں گے؟ دیکھیں گے بھائی اس کی شرح کیسے لوگوں نے کی ہے، اس مصنف کے زمانے میں، یا اس فن کو جس نے ایجاد کیا تھا اس کے زمانے میں جو لوگ پائے جاتے تھے، یا اس کے معان بعد جو لوگ آئے انہوں نے کیسے اس کی تشریح کی. تو انہوں نے جیسے سمجھایا ہے اور جیسے سمجھا، تو ظاہر سی بات ہے اس فن کو ویسے ہی سمجھا جائے گا. ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے، اپنے اعتبار سے ہانکنا شروع کر دیں تو غلط ہوگا. لوگ کہیں گے کہ تم غلط کہہ رہے ہو، بھائی اس کو تو انہوں نے ایسا سمجھایا ہے جو اس فن کے ماہرین ہیں. ایسے ہی قرآن حدیث کے ماہرین جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں. اس پر سب کا اتفاق ہے کہ سلف سے مراد صحابہ کرام ہیں. اب اس کے بعد جتنے کو ایڈ کرتے جائیں گے اختلاف دکھائی دے گا. تابعین طبع تابعین کو جوڑیں گے تب بھی اختلاف دکھائی دے گا، اور بھی ان کے بعد کے زمانے کے لوگوں کو جوڑیں گے تب بھی اختلاف دکھائی دے گا. اگر صحابہ کہیں گے صرف تو کوئی اختلاف نہیں، سب کا اتفاق ہے اس پہ، تو اتفاقی بات کو لیا جائے. جب ہم سلف کہتے ہیں تو اس سے مراد صحابہ کرام، کیونکہ وہ اتھارٹی ہیں، اور ان کے اقوال جو شاذ اور نادر ہیں اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ کوئی جو ہے کسی نادر قول کو لے کے آئے اور کہ دیکھو فلاں صحابی ایسا کہتے تھے. تو نادر اور شاذ قول کو ایسا بہت کم ہے، ممکن ہے ان کو صحیح حدیث نہیں پہنچی ہو، اور اس پر لوگوں کا عمل نہیں ہوتا ہے. بھائی جو جس پہ عمل ہو رہا ہے اور قرآن حدیث کی شرح جس کو مانا گیا ہے اس کو ہم لیں گے. نادر کا خیال نہیں کیا جاتا ہے، شاذ کا خیال نہیں کیا جاتا ہے. جو لوگوں کے درمیان مشہور ہے، عام ہے، اس چیز کو دیکھا جاتا ہے. تو وہ شارح ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شارح ہیں، صحابہ کرام شارح ہیں. صحابہ کرام کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتھارٹی حاصل ہے قرآن کو سمجھانے میں، دین کو سمجھانے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹ وہی آتی تھی، اور صحابہ کرام نے اس کو سامنے سیکھا ہے، نبی کی تربیت انہیں حاصل ہے، اور ان کو معیار بتایا گیا ہے قرآن کے اندر، اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر ان کے طریقے پر چلنے کا حکم دیا ہے. ما انا علیہ الیوم واصحابی آپ نے کہا ہے، الجماعہ آپ نے کہا ہے، قرآن میں جگہ جگہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے. تو وہ اتھارٹی ہیں، معیار ہیں ہمارے لیے. تو انہوں نے ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سمجھایا ویسے تو سمجھے ہوں گے، اور وہی سمجھ اور وہی فہم مطلوب ہے. تو ہمیں انہی کے طریقے پہ چلنا ہے، اور دین کو بھی ویسے ہی سمجھنا ہے جیسے انہوں نے سمجھا. تو فہم بھی انہی کا ہمیں چاہیے، دوسرے کا فہم نہیں چاہیے. ہمیں اپنا خود فہم نہیں چاہیے. ہم اپنی عقل کو، اپنی فہم کو استعمال کریں گے. صحابہ کے فہم کی طرح سمجھنے کے لیے، اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سمجھایا اسی کو سمجھ کر کے عمل کرنے بس کافی ہے. دین آسان ہے اسی وقت تک جب تک آپ اس پر عمل کریں گے اسی طرح سے جیسے نبی نے سمجھایا اور عمل کیا، اور اسی طرح سے صحابہ نے سمجھ کر کے عمل کیا. اس وقت تک آسانی ہے جیسا کہ کہا گیا ہے دین کے اندر آسانی ہے. اس کے اندر جب آپ زیادہ چیزیں ملاتے جائیں گے تو پھر پریشانی اور پیچیدگی شروع ہو جائے گی. قرآن حدیث کے لیے کہتے ہیں بڑا مشکل ہے، اور سینکڑوں مجلدات اور کتابیں، منطق اور فلسفہ اور کیا کیا ملا کر کے یہ لوگ لکھ دیتے ہیں، فقہا کے اقوال، مقدمات قائم کر کے اس کو اس میں لگا دیتے ہیں. وہ آسان ہے ان کے لیے، وہ سب آسان ہے. لیکن قرآن اور حدیث جو صاف صاف لکھا ہوا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اللہ کے نبی نے فرمایا الدین یسر، قرآن حدیث یہ آسان نہیں ہے سمجھنا، اور سینکڑوں مجلدات کتابوں میں انہوں نے پورا بھر دیا ہے اپنی اپنی اقوال، ترجیحات، اور کیا کیا، فقہی مصغافیاں، فلسفہ، منطق، علم کلام، الہیات، دنیا بھر کی چیزیں مقدمات کے ساتھ، حجتوں کے ساتھ آپ سمجھ نہیں پائیں گے اگر آپ منطق نہ پڑھیں، فلسفہ نہ پڑھیں، علم کلام نہ پڑھیں، اس میں مہارت حاصل نہ ہو، آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ جو مشکل ہے اس کو آسان بنا کے پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، اور جو چیز آسان ہے اس کو مشکل بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ مشکل اسی لیے ہے کیونکہ ہم اس طریقے سے دور بھاگ رہے ہیں، اس راستے سے دور بھاگ رہے ہیں، ہٹ رہے ہیں، اس منہج کو نہیں اپنا رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا تھا۔ اگر ہم وہیں تک رہیں تو ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بالکل آسان ہے، اور اگر ہم اس منہج کو چھوڑیں گے تو ہمارے لیے پریشانی ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسی طریقے اور منہج پر قائم رکھے، اس طریقے اور منہج پر چل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دکھلایا تھا اور آپ نے انہیں دین کو سمجھایا تھا، اسی طرح ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔